وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال درس نمبر 749 آیت نمبر 19۔ آج کا موضوع، کیا ہم احکام الہی سے اپنی سرکشی چھوڑ نہیں سکتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 19۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ ان کافروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اب بھی اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ۔ اور اگر تم پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے، نعد
تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، وَلَوْ کثرت، اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد مومنوں کے ساتھ ہے۔ سامنے کا جنگ بدر، غزوہ بدر کے حالات کے مطابق مضامین ہیں۔ ترجمہ آپ نے سنا، اور گزشتہ سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا مومنوں سے کہ ان کو تم نے نہیں قتل کیا، ان کو میں نے قتل کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان پہ نہیں پھینکا لیکن وہ ہم نے پھینکا، جو کچھ بھی پھینکا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ ہم مومنوں کی اچھی آزمائش کریں۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں رک کے میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہوں کہ یہ صرف بدر کے مضامین نہیں ہے، یہ مومن کی زندگی کے بارے میں مضامین ہے، اور زندگی خود بجائے خود ایک امتحان ہے، ایک بلا ہے، ایک امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف تو بدر میں خوف کی فضا تھی کہ نہیں تھی؟ مطلب مسلمانوں کی تو ہمت مضبوط تھی، لیکن خوف بظاہر تو خوف کی ایک فضا تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک یساقون الی الموت، کانہم یساقون الی الموت وہم ینظرون، ایک ٹولی ایسی تھی۔ بہرحال تو ابتلا اور آزمائش، خوف، بھوک کا بھی وہ تھا، عالم تھا، مطلب ایک کھجور پہ راشن بندی تھی، دو گزارا کریں گے اس طریقے سے، ہتھیار بھی نہیں تھے، اور باعث سختی کا بھی تھا، جوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات۔ تو یہ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر ایک بات یہ، ہم لوگوں نے تو زندگی کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، یعنی کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، اور دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ زندگی میں ہم عیش، آرام، سکون یہ چاہتے ہیں نا، خوشیاں، جس کو آپ خوشیاں کہتے ہیں، تو اسی تک ہماری یعنی سوچ جو ہے ہماری اسی تک محدود ہے۔ زندگی ہم اچھی گزارنا چاہتے ہیں، اس کو ہم امتحان نہیں سمجھتے، یہ بات بھی ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ آپ دیکھیں اپنے ذہن کو ٹٹولیں، ہو سکتا ہے کوئی علامت آپ کو مل جائے اس میں دنیا داری کی یا دنیا والوں کی۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ زندگی بجائے خود ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ اے مومنو، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں وہ حال پیش نہیں آئیں گے مثلا جو تم سے پہلے امتوں پہ آئے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ سختیاں آئیں، ان پہ تکلیف آئی، اور ان کو خوب ہلایا گیا، وہ زلزلو، ہلایا گیا، یہاں تک کہ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ تو الا ان نصر اللہ قریب، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ پھر یہ بھی وہ مضمون بھی یاد کریں سورہ عنکبوت کا
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ میں انہیں ویسے ہی چھوڑ دوں گا کہ ہم ایمان لے آئے ان کی میں آزمائش نہیں کروں گا؟ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے پھر دنیا کو دکھا دیا جو لوگ اپنے قول میں سچے تھے، اور ان کو بھی دنیا کو دکھا دیا جو اپنے قول میں جھوٹے تھے. تو بہرحال دیکھیں، یہ زندگی جو ہے یہ کام کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ کا نام نہیں ہے. ایک تو یہ ذہنیت آپ بدلنے کی کوشش کریں، جد و جہد، محنت، کوشش، ابتلا، آزمائش، اس کے لیے بالکل تیار رہیں. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی جتنا انسان میں جتنا سہ سکتا ہے اتنا امتحان ہوگا، زیادہ تو نہیں ہوگا. دیکھیں ہماری جو کائنات ہے اس میں جو بھی مخلوقات ہیں، جتنا تمام اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کوئی یعنی اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے اس کی خوراک بھی ہے، اس کا کام بھی ہے. اب چاند ہے وہ سورج کا کام تو نہیں کر سکتا، مثال کے طور پہ عرض کروں، سورج کا کام مختلف ہے، چاند کا کام مختلف ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے کام نہیں کر سکتے، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر یعنی انسان پر اس کی کامیابی کے لیے ٹھیک ہے یہ کہ ابتلا اور آزمائش سے اسے گزرنا پڑے گا. تو لیکن وہ آزمائش اور ابتلا کتنی ہوگی؟ آیا انسان کی ہماری حیثیت سے زیادہ ہوگی کہ نہیں اس کے برابر ہوگی؟ دیکھیں برابر سے بھی کم ہوگی ابتلا اور آزمائش، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے، کیونکہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو میں آسان راستہ اور بھی آسان کر دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی یہ ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم پہ مشکل نہیں چاہتا. تو مشکلات، تکالیف، امتحان، آزمائش، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی حیثیت کے مطابق. دیکھیں ہمارا اور اللہ کا ایک تعلق ہے، اور فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ابھی ہم نے آیت نمبر 17 میں پڑھا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمیں تو اسی نے پیدا کیا ہے. یہ میں مضمون اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم تو ذرا یعنی سوچ و فکر سے کام نہیں لیتے اور سمجھ سے بھی کام نہیں لیتے، بنا سوچے سمجھے لگے رہتے ہیں، اور بس کوئی بہت ہی یعنی ایسی زندگی گزر رہی ہے جس کا نتیجہ نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہے کیا، اللہ کا راستہ ہے کیا. دراصل ٹھیک ہے یہ مشکلات، آزمائشیں اور حفت بالمکارہ، جنت کی جو چار دیواری ہے وہ مکروہات کی سی ہے، ناگوار چیزوں کی سی ہے. لیکن آپ جنت کے جو دیکھ کر اگر پھر یعنی اللہ کی جنت میں کیا ہے یہ بات بھی تو سمجھنے کی کوشش کی. جنت تو اللہ کی ملاقات کی جگہ ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب، سبحان اللہ. تو پھر یہ مکروہات جو ہیں، یہ ناگوار چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں پیاری لگنے لگیں گی. آپ سے پسینے بہیں گے، گرمی لگے گی، آپ سے ہو سکتا ہے بدن سے خون بہے، ہو سکتا ہے آپ کی جان آپ قربان کر دیں، آپ مال آپ سارا لگا دیں اللہ کے راستے میں، لیکن جو چیز آپ کو ملے گی نا اس کا اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ تو یہ موت تو محبوب ہے، یہ صرف حضور کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم سب کے واقعات ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا، اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ پھر حدیث قدسی ہے اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو کسی کان نے نہ سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اپنے آپ کو بھی لالچ دلا رہا ہوں، آپ کو بھی لالچ دلا رہا ہوں، اور کہ بہت ہی ایک حسین زندگی آپ کی منتظر ہے، اور اس کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للمتقین، جلدی کرو، دوڑو۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ یہ جنگ بدر جنگوں میں ایک مشکل جنگ تھی، ایک مشکل جنگ تھی، کیونکہ اسباب، ذرائع اور اسباب کم سے کم تر تھے، تو ایک مشکل جنگ تھی، بظاہر ایک مشکل جنگ تھی، اور بظاہر ایک مسلح دشمن سامنے کھڑا تھا، لیکن یہ امتحان تھا، لیکن آسان امتحان تھا، تاکہ میں مومنین پہ ایک اچھی آزمائش لاؤں۔ بلان حسنہ کے الفاظ ہیں کہ اچھی آزمائش سے تمہیں گزاروں۔ اب یہ آزمائش یعنی دیکھیں آزمائش یعنی کتنی اچھی آزمائش تھی، کتنی اچھی جنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کو بھجوا دیا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے نہیں قتل کیا، میں نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اب خدا خود آ جائے مثال کے طور پہ، یا مطلب خود آ جائے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جو بھی تھا، یعنی معنی اس کا جو بھی ہے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف، اب کام اللہ کر رہا ہے، جنگ میں امداد اللہ کی ہے، بارش اللہ برسا رہا ہے، اور مٹی کو ہر ایک آنکھوں میں اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو یہ تو بڑا اچھا امتحان ہے بھیا۔ بارش ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔ اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے ایک غنودگی بھجوا دی، امن کا ذریعہ بنا، سکون پہنچ گیا، یہ تو اللہ نے کیا۔ پھر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ اس سے قدم مضبوط ہو جائیں۔ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو جاؤ، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، قدم مضبوط کرو مومنوں کے، میں سألقی فی، یہ روب میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں تمہارا، تو انہیں گردنوں پہ ضرب لگاؤ اور جوڑ جوڑ پہ ضرب لگاؤ۔ اب یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں، میرے تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی گزرتی ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں بظاہر امتحانات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بھوک پیاس ہو سکتی ہے اس میں، لیکن یہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اس وقت جب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ، تو بہرحال یہ میں کہنا چاہتا تھا، اور اب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح،
وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ۔ بظاہر اس وقت شان نزول کے حساب سے مشرکین مکہ جب چلے مکہ سے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، خاص طور پہ ابو جہل نے خانہ کعبہ جا کے خانہ کعبہ کا پردہ جو تھا وہ تھام کے کہنے لگا کہ اے اللہ، آج جو ٹولی حق پہ ہے اس کو فتح دے، جو حق پہ ہے اس کی مدد کر۔ یہ ابو جہل کی دعا تھی۔ تو اسی تناظر میں اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ان کی تو عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے کافروں کی، یہاں بھی دیکھیں عقل الٹی ہو جاتی ہے نا، وہ ایک دوسرا مسئلہ میں نے چھوڑ دیا، بہرحال وہ بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ اب یہ ان سب لوگوں کو اپنے آپ حق پہ لگ رہا تھا، جیسے کہ مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہ لوگوں کو جا کے کہتے تھے کہ ایک شخص بے دین ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے نا، باہر سے جو آتے مہمان قافلے وغیرہ تو ان حج کے موقع پہ ان کو کہتے کہ ایک شخص ہے وہ جادو کرتا ہے لوگوں پہ، لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، جادو ہو جاتا ہے، تم ان کی بات نہ سننا، اور وہ دین سے پھر گیا ہے۔ تو یہ ان کی عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے۔ اسی طرح جیسے کہ ہماری عقل پہ آج پتھر پڑ گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہماری سمجھ الٹی ہو گئی ہے، آج دین کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو دیکھیں یعنی عقل الٹی ہو گئی ہے نا۔ یہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ہم اسے کتاب زحمت سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں خود بھی قرآن سے دور ہیں، اپنی اولاد کو بھی نزدیک نہیں جانے دیتے۔ یہ ویسے ہی میرے دل کو بات لگتی ہے تو میں کہتا ہوں، تو بہرحال آپ کی جو بھی مرضی ہے اس کے رد عمل پہ جو بھی آپ کہتے ہیں، تو قرآن کے ہم قریب نہیں جاتے کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل پتھر ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اس حق کو ٹھکرانے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی سخت۔ یہ آج ہمارے ایسے ہیں۔ تو ہمیں بھی آج اسلام میں کوئی چاشنی نہیں نظر آتی، کوئی مزہ، کوئی اٹریکشن نہیں نظر آتی اس دین اسلام کو مکمل اختیار کرنے میں، بلکہ ہم بالکل، میں صاف طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم باعث زحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم رکے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل تو دنیا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے ہم لٹو ہو گئے۔ تو بہرحال یہ آیات ہیں، اس میں دیکھیں ہمارے لیے مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ تو خیر میں نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اب مثال کے طور پہ اس آیت میں اگر ہم اپنے لیے کوئی مضمون تلاش کریں تو ہم نے چونکہ بے دینی اختیار کر رکھی ہے اور دین کو اپنے لیے زحمت سمجھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس رویے سے تم باز آ جاؤ۔ ان تنتہو، اب یہ ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ان تنتہو فہو خیر لکم، اے 2020 کے مسلمانوں، اس قرآن سے روگردانی سے اگر تم باز آ جاؤ، نبی میری اور میرے رسول کی بات کو مان لو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم اسی سرکشی پر اڑے رہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، تو ہم بھی تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ آج یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے، اصول ہے۔ اور آج یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں، ہماری زندگی عذاب بن گئی ہے، دوزخ ہے اور ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ حالت نہیں بدل سکتی جب تک ہم خود بیدار نہ ہو جائیں اور اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا تو رہتا ہوں، ابھی یہ آگے مضمون بھی آئے گا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، لیکن چلے میں یہ بات پھر اسی وقت کروں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ لیکن ان تعودوا نعود، اگر تم نے سرکشی کی روش اے مسلمانوں 2020 کے، اگر یہی روش تمہاری برقرار رہی
تو یہی عذاب ذلت تم پر سوار رہے گا اور تمہاری پٹائی ہوتی رہے گی، تم چین سکون کا سانس نہیں لے سکو گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری ٹولی کوئی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ آج کل تو ہم یعنی ہر ایک جو ہے اپنی اپنی جمعیت پر خوش ہو رہا ہے نا۔ ایران والے ہیں، شیعہ ہیں، اور وہ دیکھیں اپنے پڑوسی بھائی عراقیوں سے 7-8 سال انہوں نے جنگ کی، ایک دوسرے کا خوب انہوں نے خون بہایا۔ آپ کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے جو نئی پود ہے ان کو معلوم نہ ہو، 7-8 سال خمینی اور یہ صدام، یہ دونوں بس آپس میں لڑ رہے تھے، ادھر دونوں طرف مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے۔ ان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، تمہاری جمعیت کوئی کام نہیں آئے گی۔ آج ایران کے اوپر امریکہ کا ڈنڈا ہے، قوم خوار ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، لیکن کوئی تدبیر بر نہیں آ رہی۔ وہی مصیبت ہے، ایران اس میں مبتلا ہے، ہم الگ ہماری اپنی پریشانیاں ہیں پاکستان کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تمہاری کثرت ہی کیوں نہ ہو۔ آج مسلمان جو ہے 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہے، لیکن یہ ذلیل ہے اور خوار ہے اس کثرت کے باوجود۔ دیکھیں بدر میں کتنے 313 تھے، کافر زیادہ تھے، 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور 313 نے میدان مار لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو ہمارے پلے نہیں پڑتی۔ ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا بڑی خوشی سے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یعنی یہ ایک اکثریت ہے لوگوں کی جو کہتی ہے کہ بھئی دین سے ہمارا کیا واسطہ، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی وہ کہتے یہ ہیں، یہ اس میں ایک جملہ میں نے اپنے آپ سے دین سے کیا واسطہ ہے ہمارا، قرآن سے کیا واسطہ ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو اللہ والے نہیں ہیں، ہم تو رسول والے نہیں ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن یعنی بدبو ایسی آتی ہے اس جملے سے کہ ہمارا اللہ سے کیا واسطہ، ہمارا قرآن سے کیا واسطہ، ہم تو دنیا والے ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، ہمیں تو دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دنیا کی ترقی چاہیے۔ ہم تو کیوں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو دنیا کو پوج رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو پوجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال ایک بڑی کٹھن صورتحال ہے، اور بہرحال اس وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی جو میرا ابتدائیہ تھا اس درس کا، آپ کو میں نے کہا یعنی اسی پر میں بات کر رہا تھا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، کہ میں تاکہ مدد کروں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ میں مومنین کی اچھی آزمائش کروں، قتل میں کروں اور سعادت دوں مومنوں کو، مشت خاک میں پھینکوں اور سعادت دوں اپنے رسول کو، کیوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی جو تدبیر ہے اس کو۔ بہرحال وان اللہ مع المؤمنین پہ بھی تھوڑا سا آپ غور کریں، یقین کر لیں۔ دیکھیں اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے اللہ پہ، نہ اللہ کی مدد پر، نہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے، نہ اعتماد ہے۔ لیکن اگر ہم مومن بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں لکھا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال ان آیت کے ساتھ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. جی ترجمہ سنا دیں. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تو آ گیا، تمہارے سامنے آ گیا فیصلہ. فقط جاءکم الفتح، فتح مطلب یہ ہے کہ فیصلہ. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم سرکشی میں پھر پلٹو گے تو ہم سزا کا اعادہ کریں گے، تمہیں سزا دیں گے اور دیتے رہیں گے. یہ آج مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب فرما رہا ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تو مومنوں کے ساتھ ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.